ذاكر قيء على جلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان اور بہت زیادہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، بہت روتے تھے. تو اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی رحمت فرمائی اور ان کو کچھ کلمات سکھائے جن کو حضرت آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے. فرمایا کہ حاصل کر لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے چند کلمات، تو اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور مہربان ہیں. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن اپنے ہتھیلی اپنے ماتھے پر رکھ کر سر اپنی زانوں میں دے کر بہت زیادہ رو رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کی یہ حالت دیکھی تو واپس جا کر اللہ رب العزت کے سامنے حالانکہ سارا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حالت اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جائیے اور آدم سے پوچھئے اور ان کو کہیے کہ میری نعمتوں کو یاد کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات عرض کی. تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک مجھ سے یہ تقصیر سرزد ہوئی ہے، جس پر اللہ رب العزت نے وہ کلمات آپ علیہ السلام کو سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کے اندر 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس کو قبول فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم زمین پر اتارنے کا دیا تھا اس کو منسوخ نہیں فرمایا. توبہ کو قبول فرمایا، لیکن زمین پر رہنے کا حکم یہ باقی رکھا، اس کو منسوخ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں مضمر تھیں. چونکہ بنی نو انسان کو زمین کے اندر پھیلانا مقصود تھا، اور انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ چلانا مقصود تھا، اور انسان کے اندر اپنی خلافت الہیہ کو چلانا مقصود تھا. تو اللہ رب العزت نے زمین پر رہنے کا حکم اس کو باقی رکھا.
اور ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ہاں بنی نوع انسان جب ان کے پاس میرے انبیاء میری ہدایت لے کر آئیں گے اور جن لوگوں نے ان ہدایت پر لبیک کہا اور میرے انبیاء مرسلین کی آواز پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا تو ان کے لیے پھر انعامات ہیں کہ ان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی جنہوں نے ہدایت کو مان لیا اور اس پر چلے تو دنیا کے اندر بھی وہ رہیں گے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی، اور دنیا گزار کر جب میرے پاس میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور کسی بات پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے اس ہدایت کا انکار کیا اور اس ہدایت کو جھٹلایا وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مومنین اور مصلحین جنہوں نے ہدایت کو مانا اور اس پر چلے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اس ہدایت کو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس حاصل کر لیے حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت ہی ہیں جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اب تم جنت سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس بہرحال آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس وہ شخص جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین و مصلحین کے اندر شمار فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت تکذیب کرنے والوں اور ان کی صف سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔